بات موبائل کی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو گناہ کے اسباب کا میسر ہونا یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے امتحان اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار سے لیا، ہفتے کے دن ان پر مچھلیوں کا پکڑنا حرام کیا، لیکن امتحان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں سطح سمندر پر اچھلتی کودتی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہوں نے حیلے سے شکار کیا، وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا لیا کہ وہ حالت احرام میں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا امتحان کرے گا شکار سے، بری شکار سے، خشکی کے شکار سے۔ تمہارے نیزے، تمہارے ہاتھ اس کو پہنچیں گے۔ اللہ یہ ظاہر دیکھنا چاہتا ہے کہ باطناً اور خلوت میں کون اللہ کے خوف سے اس شکار سے بچتا ہے۔ تو صحابہ اکرام الحمدللہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب بھی انسان کو وہ گناہ کے اسباب میسر ہوتے ہیں، خواہ وہ موبائل میں ہو یا کسی بھی مقام پر ہو، وہ انسان اللہ کے امتحان میں ہے۔ ایک صورت اس کے موبائل کی بھی ہے کہ موبائل میں بہت ساری سہولیات کے باوجود ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ کے اسباب آسانی سے میسر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر وہ آدمی، ہر وہ مسلمان جس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، وہ امتحان میں ہے۔ اب اس کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور وہ کامیاب کیسے ہوگا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ناجائز حرام چیز آ جائے تو وہ یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قال معاذ اللہ کہہ کر اس سے بھاگے اور اس کو چھلتا کر دے، اس سے آگے اپنے ہدف کی طرف جائے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر مشغول ہو جائے، گناہ کے اسباب آسانی سے میسر ہے اور اس کے اندر وہ لگ جائے خلوت کے اندر، اور جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ شخص امتحان میں ہے، اور اس کی جو نقصانات ہے، جو عذاب ہے، وہ جس شکل میں بھی ہو وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ امت موبائل کے اعتبار سے جس میں فحاشی کی، عریانی کی، گناہ کے تمام اسباب آسانی سے میسر ہے، تو ہر انسان امتحان میں ہے۔ جہاں بھی انسان کو گناہ کے اسباب آسانی سے میسر ہوتے ہیں، وہاں انسان سخت امتحان میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں ہر مسلمان کو کامیاب فرمائے۔